بی صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹس یہ ہیں۔ ایک تو القادر ٹرسٹ کیس، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا اور پھر جس طرح سے تمام کیسز چلائے گئے، پہلے بنائے گئے پھر چلائے گئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بند کمرے کے اندر خود ہی وکیل اپوائنٹ کر کے، خود ہی جناب ساری کارروائی کر کے اور غیر قانونی طریقے سے ٹرائل چلا کر خان صاحب کو، سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، تمام ہمارے جدھر بھی سزائیں دی گئیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ 6 ججز کے اس لیٹر نے مہر لگا دی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیسز جھوٹے بنائے گئے اور غیر قانونی طور پر ان کے اندر فیصلے دلوانے کے لیے جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کے اوپر پریشرائز اس کو کیا گیا، اس کے کام میں مداخلت کی گئی ایجنسیوں کی طرف سے، وہ اس نے مہر لگا دی ہے۔ تو لہٰذا القادر ٹرسٹ کیس اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے جیسے سائفر ہو، توشہ خانہ ہو یا عدت کے دوران نکاح والا کیس ہو۔ اب آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس جو ہی اوپر آیا ہے تو عدالت نے کہا کہ یہ کیسے کیس نیچے چلایا گیا، کیسے سزا دی گئی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر سزا سسپینڈ ہوئی کہ غیر قانونی طور پر وہ ٹرائل چلایا گیا اور کوئی اس کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وکیل خود سے ہی اپوائنٹ کر کے سرکار نے، اور صرف مقصد کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو کسی صورت جو ہے وہ سزا دینی ہے۔ لہٰذا القادر بھی اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس جیسے بنایا گیا ہے، اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو القادر یونیورسٹی کے ایک آفیسر عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا یا سابقہ خاتون اول کا اس کیس کے اندر فائنینشیل حوالے سے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ رتی برابر بھی ایک پینی بھی انہوں نے بینیفٹ نہیں لیا، ان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا، تو پھر کیس کس بات کا؟ وہ تو ٹرسٹی ہیں۔ ایک اچھا کام کرنا جو ان سے کبھی ہو نہیں سکا، یہ پی ڈی ایم سے ایک اچھا کام کرنا، تو اس کے اوپر الٹا مقدمہ بنا دینا۔ کوئی دکھائے نا، کوئی ان کی بنائی ہوئی کوئی نمل یونیورسٹی ہو، کوئی دکھائیں شوکت خانم ہاسپٹل کا ایک بھی متبادل۔ تو یہ اس طرح سے کیس چلایا جا رہا ہے۔ آج وہاں پر گواہوں کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں، جی یہ ہو رہا ہے، ساری کاروائی جھوٹی ہے۔ اس کے ساتھ سائفر کیس کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ اس میں آج سماعت کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ آرگومنٹس، دلائل جاری ہیں، جو ہی دلائل جو ہیں دونوں سائیڈوں سے مکمل ہوں گے تو اس کے بعد ہی جا کر اس کے اندر فیصلہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اندر آج کیا کارروائی کس حد تک ہوتی ہے، چیف صاحب کتنا سنتے ہیں، ساتھ معزز جج 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خان صاحب اس وقت جو ہے توشہ خانہ کیس، اس میں سزا معطل ہو گئی، اب 2 کیس ایسے رہ گئے ہیں جن میں خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں۔ ایک ہے عدت کے دوران نکاح والا کیس اور ایک یہ سائفر والا، اور جو تیسرا کیس ہے یہ القادر ٹرسٹ کیس، اس کے اندر خان صاحب کو سزا نہیں ہوئی، اس کے اندر ٹرائل چل رہا ہے، اس کے اندر ضمانت کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ تو 2 کیسز میں سزائیں سسپینڈ ہوتی ہیں اور اس کیس میں ضمانت کنفرم ہوتی ہے، تو پھر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں خان صاحب کی گرفتاری اس وقت جو ہے وہ ڈالی گئی ہو۔ ہاں، ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ کسی ٹائم بھی یہ نئے مقدمہ بنا کر کسی نئے مقدمے میں یا 3 MP کے تحت گرفتار کر لیں، وہ ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں آپ نے رکھنی۔ لیکن اس وقت کا سٹیٹس یہ ہے۔ آج عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ایک جو ہے پروٹیسٹ کیا گیا تھا، اس کے اوپر بھی خان صاحب کے اوپر بھی اور تمام دیگر جو ہے پولیٹیکل لوگوں پہ اور تمام ہمارے ورکرز کے اوپر FIR درج کر دی گئی تھی۔ آج ایک مقدمے میں خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، اور کس بنیاد کے اوپر بری کیا گیا ہے کہ کوئی شواہد نہیں ملتے۔ اب ایک بندے کو آپ بار بار عدالت بلا رہے ہو ایک جھوٹے کیس کے ذریعے، وہ پہلے عبوری کرا رہا ہے، پھر کنفرم ہو رہی ہیں، پھر حاضریاں ہو رہی ہیں، پھر چلان آ رہا ہے، تو یعنی آپ ایک سابقہ وزیر اعظم کے اوپر
ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر، ایک مسلم امہ کے لیڈر کے اوپر آپ اس طرح سے آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے جھوٹے کیسز بنانے ہیں، سرکار کا وقت پیسہ ضائع کرنا ہے، اور اس کے اوپر آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ جھوٹے کیسز بنا دیں؟ کوئی شرم کا مقام نہیں ہے۔ تو آج الحمدللہ وہ بھی کیس جو ہے اس میں بھی خان صاحب کی بریت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اور کیسز ہیں جس میں خان صاحب کا رول 109 کا ہے، یعنی کہ ان کی ماں کے اوپر، وہ بری ہو رہے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر بری ہو رہے ہیں کہ کوئی شواہد نہیں ملے، کوئی ایویڈنس نہیں ملی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ حق ہے، تمام کیسز میں خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، لیکن رہائی کی حد تک آپ نے بالکل تیار رہنا ہے۔ جس وقت بھی کپتان کال دے، ہماری طرف سے کال آئے، پارٹی کی طرف سے، تو بھرپور طریقے سے آپ نے نکلنا ہے۔ جب پورا پاکستان نکل آئے گا نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن رہائی بھی اور آپ کی ملک کے اندر حقیقی تبدیلی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔